جادوئی دیگ۔ ایک غریب لکڑہارا ایک جنگل کے قریب رہتا تھا۔ وہ روز جنگل میں جاتا، لکڑیاں کاٹتا اور شہر جا کر انہیں بیچ دیتا۔ وہ اس سوچ میں زمین بھی کھودتا تھا کہ شاید کبھی اس میں سے اسے خزانہ مل جائے اور اس کی زندگی سنور جائے۔ اسی امید کے ساتھ وہ روزانہ جنگل میں ایک کلہاڑا اور بیلچہ اپنے ساتھ لے کر جاتا تھا۔ ایک دن لکڑہارا خزانے کی تلاش میں زمین کھودنے لگا۔ اچانک اسے ایک بہت بڑی دیگ نظر آئی۔ وہ اس دیگ کو دیکھ کر بہت خوش ہوا اور دل ہی دل میں سوچنے لگا کہ لگتا ہے اس میں کوئی خزانہ ہوگا، جبھی تو کسی نے اس کو جنگل میں درخت کے پاس زمین کھود کر دفنایا ہوا ہے۔ وہ خوشی خوشی دیگ کی طرف بڑھا اور اپنا ہاتھ اندر ڈالنے لگا تاکہ اندر سے بہت سارا خزانہ نکلے اور وہ امیر ہو جائے۔ جیسے ہی اس نے ہاتھ ڈالا تو کیا دیکھتا ہے کہ دیگ تو بالکل خالی ہے۔ اس نے غصے میں آ کر دیگ اٹھا کر جنگل کے پیچھے رکھ دی۔ وہ پھر خزانے کی سوچ میں زمین کھودنے لگا، لیکن اس کے ہاتھ کچھ نہ لگا۔ اس نے غصے میں آ کر کلہاڑی درخت کے پاس جا پھینکی اور خود تھک ہار کر اسی درخت کے پاس بیٹھ گیا۔ اچانک اس کی نظر اسی دیگ پر پڑی۔ وہ کیا دیکھتا ہے کہ جب اس نے کلہاڑی پھینکی تھی تو وہ صرف ایک تھی، لیکن اب دیگ میں 100 کلہاڑیاں ہیں۔ وہ ان کلہاڑیوں کو دیکھ کر بہت حیران ہوا۔ ساتھ ہی اس کو یہ بھی سمجھ آ گیا کہ یہ دیگ کوئی عام دیگ نہیں ہے، یہ تو کوئی جادوئی دیگ ہے، جبھی تو اس کی ایک کلہاڑی 100 کلہاڑیوں میں تبدیل ہو گئی۔ وہ خوشی خوشی اس دیگ کو اٹھا کر اپنے گھر میں لے آیا۔ لکڑہارے نے اس دیگ کو ایک کمرے میں چھپا دیا۔ رات کو اس لکڑہارے نے جادوئی دیگ کو پھر سے آزمانے کے لیے اس میں ایک آم ڈال دیا۔ تھوڑی دیر بعد کیا دیکھتا ہے کہ اس دیگ میں 100 آم پڑے ہیں۔ اب اس کا یقین پختہ ہو گیا کہ یہ تو واقعی کوئی جادوئی دیگ ہے۔ وہ اس دیگ سے سونے کے سکے نکال کر شہر بیچتا رہا اور امیر ہو گیا، اور ان پیسوں سے وہ غریبوں کی مدد کرتا تھا۔ اس کے دروازے پر اگر کوئی غریب آتا تو وہ اس کو خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹاتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ ملک بھر میں اپنی سخاوت کی وجہ سے مشہور ہو گیا۔ اچانک اس کے امیر ہو جانے اور جادوئی دیگ کی خبر پورے گاؤں میں پھیل گئی۔ اس ملک کے بادشاہ کے پاس بھی اس جادوئی دیگ کی خبر پہنچ گئی۔ وہ بادشاہ بہت لالچی تھا۔ اس کے پاس پہلے بھی اپنا بہت سارا خزانہ موجود تھا۔ اس کے باوجود اس بادشاہ کو مزید خزانے کی بہت زیادہ ہوس تھی۔ اس نے سوچا کہ اگر یہ دیگ اسے مل جائے تو اس کے خزانے میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے۔ یہ سوچتے ہی بادشاہ نے اپنے نوکروں کو حکم دیا کہ اس لکڑہارے کو اور اس کی دیگ کو میرے محل میں لایا جائے۔ بادشاہ کے خادم گئے اور اس کے حکم کی تعمیل کی اور لکڑہارے اور اس کی دیگ کو محل میں لے آئے۔ بادشاہ نے لکڑہارے سے وہ دیگ چھین لی۔ اچانک اس بادشاہ کا پاؤں پھسلا اور وہ دیگ میں جاگ پڑا۔ اس جادوئی دیگ کی وجہ سے بادشاہ کے گرتے ہی اس میں سے 100 بادشاہ نکل آئے۔ ان سارے بادشاہوں میں ایک اصلی بادشاہ تھا، باقی تو جادوئی بادشاہ تھے۔ وہ سب لالچ کی ہوس میں آ کر ایک دوسرے کے ساتھ لڑنے لگے۔ یوں سب نے جادوئی دیگ کے لالچ میں ایک دوسرے کو قتل کر دیا۔ دولت کے لالچ میں وہ بادشاہ اصل بادشاہ بھی اس دنیا میں نہ رہا۔ لکڑہارے نے خاموشی سے اپنی دیگ اٹھائی اور اپنے گھر واپس چلا گیا۔